بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ شیمہ بنت حارث رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر کریں گے۔ ان کا خاندانی پس منظر کچھ یوں ہے۔ نام شیمہ، والد کا نام حارث سعدی اور والدہ کا نام حلیمہ سعدیہ ہے۔ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رضائی بھائی تھے۔ قریش کی خواتین کی عادت تھی کہ وہ بچے کو جنم دینے کے بعد اس کی نشو و نما کی خاطر اور اس بچے کی تندرستی کے لیے دودھ پلانے کی مدت میں اسے دیہاتی علاقے میں بھیج دیا کرتی تھیں۔ وہاں عورتیں اجرت پر دودھ پلانے کا فریضہ سر انجام دیا کرتی تھیں۔ دیہاتی ماحول میں پرورش پانے والے بچے کی زبان میں بھی فصاحت و بلاغت پیدا ہو جاتی۔ جب آمنہ بنت وہاب نے اپنے بچے کو جنم دیا تو اس کا باپ ولادت سے پہلے وفات پا چکا تھا۔ بنو سعد قبیلے کی دودھ پلانے والی عورتیں دودھ پلانے والے بچے حاصل کرنے کے لیے مکہ معظمہ آئیں۔ ان سب نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لینے سے انکار کر دیا کیونکہ آپ یتیم تھے۔ سب دائیوں کی نگاہ ایسے بچوں پر تھی جن کا والد زندہ ہوتا تاکہ اس سے زیادہ اجرت حاصل ہو اور وہ ان پر سخاوت کرے اور اپنے مال سے وافر مقدار میں رقم ان پر خرچ کرے۔ لیکن حلیمہ سعدیہ آمنہ کے در یتیم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لینے کے لیے رضامند ہو گئیں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس کے گھر میں خیر و بھلائی کے دریا بہنے لگے۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ دودھ پلایا کرتی تھیں جبکہ ان کی بیٹی شیمہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں اٹھایا کرتی تھیں اور کبھی جھولا جھلاتے ہوئے یہ اشعار پڑھا کرتی تھیں۔ جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے۔ اے ہمارے رب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میرے بھائی کو باقی رکھنا یہاں تک کہ میں اسے گبرو جوان دیکھوں، پھر اسے باعزت اور با کردار بنتا ہوا دیکھوں۔ اس کے دشمنوں اور حاسدین کو اوندھے منہ گرا دینا اور اسے دائمی عزت عطا کرنا۔ دوسری دفعہ وہ یہ کہتی، ھذا اخی لی لم تلدہ امی ولیس من نسل ابی و امی فانہمی اللہم فیما تنمی۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، یہ میرا بھائی ہے لیکن میری ماں نے اسے جنم نہیں دیا اور نہ ہی یہ میرے والد اور چچا کی نسل سے ہے، الہی اسے خوب پروان چڑھانا۔ شیمہ اپنے قریشی رضائی بھائی کا بہت خیال رکھتی اور اسے ہر لحاظ سے اہمیت دیتی، یعنی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ایک دن سیدہ شیمہ اپنے رضائی بھائی کو لے کر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر باہر گئیں۔ گرمی بہت زیادہ تھی۔ حلیمہ سعدیہ گھبرا گئیں اور ان کے پیچھے گئیں تاکہ انہیں واپس گھر لے آئیں۔ گرمی میں گھر سے نکلتے وقت بیٹی نے اپنی والدہ سے یہ کہہ دیا تھا کہ امی جان آپ کو کوئی فکر نہ کریں، گرمی کی وجہ سے ڈریں بھی نہیں کیونکہ ایک بدلی میرے بھائی پر سایہ فکن رہتی ہے۔ یہ جب کہیں کھڑا ہوتا ہے تو بدلی کھڑی ہو جاتی ہے اور جب چلتا ہے تو بدلی اس کے ساتھ ہی چل پڑتی ہے۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ یہ سن کر انگشتے بدندہ رہ گئیں، یعنی کہ حیرت انگیز ہو گئیں۔ جب دودھ پلانے کی مدت ختم ہو گئی تو حلیمہ سعدیہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر ان کی والدہ آمنہ بنت وہب کے پاس آئیں۔ پھر سیدہ آمنہ کے در یتیم کو المناک حادثہ پیش آیا۔ پہلے والدہ فوت ہو گئیں اور پھر آپ کے دادا عبد المطلب وفات پا گئے، پھر آپ کے چچا ابو طالب نے بھی وفات پائی۔ 25 سال کی عمر میں آپ کی شادی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہوئی۔ جب آپ کی عمر 40 برس ہوئی تو آپ کو اللہ کریم کی طرف سے منصب رسالت پر فائز کیا گیا۔ آپ اس منصب پر بڑے بہترین انداز میں قائم رہے۔ وفاداری معززین کی عادات میں سے ہے۔ دن پھر گئے، مسلمانوں کو حوازن پر فتح حاصل ہوئی۔ شیمہ بھی اس قبیلے کے قیدیوں میں تھیں۔ جب انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا اور انہیں اپنا تعارف کرایا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے دیکھے 50 سال بیت چکے تھے، اس کے تعارف کرانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہچان گئے اور انہیں خوش آمدید کہا اور دریافت کیا کہ اگر وہ یہاں رہنا پسند کرتی ہے تو اسے پورا تحفظ حاصل ہوگا اور اگر وہ واپس اپنی قوم کے پاس جانا چاہتی ہے تو اس کا بھی باعزت طریقے سے اہتمام کیا جائے گا۔ انہوں نے واپس اپنی قوم کے پاس جانے کو ترجیح دی،
لیکن واپس جانے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسلام قبول کر لیا۔ رسول اللہ نے نہایت عمدہ انداز میں انہیں قوم کے پاس پہنچا دیا۔ رسول اللہ کی خدمت میں آپ کا رضائی چچا حاضر ہوا۔ اس نے رسول اللہ کو یاد دلایا کہ میں آپ کا رضائی چچا ہوں، آپ ہمارے یہاں قیام پذیر رہے ہیں، ہمارا مال اور ہمارے افراد آپ کے قبضے میں ہیں، از راہ کرم وہ ہمیں واپس کر دیں۔ امام نسائی نے سیدنا عبداللہ بن عمرو سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، ہم اس وقت رسول اللہ کے پاس تھے کہ حوازن کا وفد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے محمد، ہم ایک اصل اور ایک قبیلے کے ہیں، ہمارا آپ سے تعلق ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم پر مصیبت نازل ہوئی ہے، آپ ہم پر احسان کریں، اللہ آپ پر احسان کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ایک چیز کا انتخاب کر لو، یا اپنے مال لے لو یا عورتیں اور بچے لے لو۔ انہوں نے کہا، آپ نے ہمیں مال یا عورتوں اور بچوں کو منتخب کرنے کا اختیار دیا ہے تو ہم عورتوں اور بچوں کو پسند کرتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، جو مال میرے پاس ہے اور بنو عبد المطلب کے پاس ہے وہ تمہارا ہے۔ جب میں ظہر کی نماز ادا کر لوں تو تم کھڑے ہو کر یہ اعلان کرنا کہ ہم رسول اللہ کا حوالہ دے کر اہل ایمان سے مدد طلب کرتے ہیں، ہماری عورتیں اور ہمارے بیٹے ہمارے حوالے کر دیے جائیں۔ انہوں نے ایسا ہی کہا۔ جب ظہر کی نماز ختم ہو گئی تو وہ کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ ہم رسول اللہ کا حوالہ دے کر اہل ایمان سے مدد طلب کرتے ہیں، ہماری عورتیں اور ہمارے بیٹے ہمارے سپرد کر دیے جائیں۔ جب انہوں نے یہ اعلان کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کچھ میرے پاس ہے اور جو کچھ بنو عبد المطلب کے پاس ہے وہ سب کا سب تمہارا ہے۔ جب مہاجرین نے یہ سنا تو وہ پکار اٹھے، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ رسول اللہ کا ہے۔ جب انصار نے سنا تو وہ پکار اٹھے اور کہنے لگے، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس دن یہ منظر عجیب و غریب تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن سلوک کی اعلیٰ مثال قائم کر دی اور آپ نے خلق عظیم کا مظاہرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ سیدہ شیمہ رضی اللہ عنہا پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے اور ان کے ساتھ احسن برتاؤ کرے، آمین یا رب العالمین۔